ماضی خادم کی بے قابو ہوتی جسارتوں سے زنیرہ اب تھک چکی تھی، کیونکہ اس کا سارا وجود ٹیبل سے نیچے گرنے کو ہوا پڑا تھا۔ یہ بھی وہ خادم کے سہارے اب تک ٹکی ہوئی تھی، ورنہ تو وہ کب کا گر چکی ہوتی۔ اب وہ کافی حد تک یہاں پر تھک چکی تھی، مگر خادم کی جسارتیں کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں۔ خادم خادم اب بس کرو خادم۔ نہیں میری جان، ابھی مجھے سکون بالکل نہیں ملا۔ ادھر دیکھو میری طرف۔ خادم نے زنیرہ کو اپنے مضبوط وجود کی طرف اشارہ کرتے دیکھنے کو کہا۔ اس کی حالت سے تمہیں لگ رہا ہے کہ میں بس کر دوں گا؟ نہیں میری جان، ابھی نہیں بس کرنی۔ خادم کے کہنے پر زنیرہ نے اس کے مضبوط وجود کی جانب دیکھا اور پھر خادم کی جانب دیکھا۔ خادم ٹھیک ہے، لیکن میرے سے ابھی یہاں پر سب کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ شش، بس کچھ دیر اور جان۔ خادم نے یہ کہتے ہی دوبارہ سے پوزیشن سیٹ کی۔ نہیں خادم، میں تھک چکی ہوں۔ یہاں نہیں، پلیز بستر پر جا کر کرتے ہیں۔ مگر خادم اس کی بات سنے بغیر دوبارہ سے جھٹکا دیتے اس کے وجود کی گہرائیوں تک اپنے مضبوط وجود کو لے گیا، جس سے زنیرہ کی سسکیاں بلند ہوئی تھیں۔ پلیز خادم، باقی بستر پر جا کر کرو، میں یہاں تھک چکی ہوں۔ جانا ابھی میرا موڈ نہیں ہے بس کرنے کو، کیوں نہیں سمجھ آتی تمہیں؟ تو خادم، میں کب تمہیں منع کر رہی ہوں کہ تم رک جاؤ، بس بستر پر لے جا کر کرو یہ سب۔ میں یہاں پر مزید نہیں کھڑی ہو پا رہی، میری جان نکل رہی ہے۔ زنیرہ کی حالت سمجھتے خادم نے اپنے مضبوط وجود کو اس کی گہرائیوں سے نکالا اور زنیرہ کو کھڑے کرنے کی کوشش کی، جس پر زنیرہ لڑکھڑاتی گرنے لگی تھی، کیونکہ زنیرہ کو اپنی گہرائیوں میں شدید درد محسوس ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے اس سے چلنا محال ہو رہا تھا۔ زنیرہ کی حالت دیکھتے خادم نے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور بیڈ کی جانب چل دیا۔ بیڈ پر لا کر زنیرہ کو بٹھاتے اس نے ساتھ پڑے جوس کے جگ سے ایک گلاس میں جوس نکالا اور زنیرہ کی جانب بڑھایا، جس پر زنیرہ بیڈ کے تاج کے ساتھ ٹیک لگاتی جوس کو بروقت تھام گئی، کیونکہ خادم کی جسارتوں پر وہ کافی تھک چکی تھی اور ابھی خادم کا دوبارہ اس کے ساتھ یہ سب کرنا وہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس لیے اپنے میں انرجی پیدا کرنا بہت ضروری تھا۔ اس کے لیے اسے خوشی ہوئی تھی کہ خادم اس کی حالت سمجھ پا رہا ہے۔ زنیرہ کو اپنی جانب دیکھتا پا کر خادم نے خود کے لیے بھی جوس نکالا اور زنیرہ کے ساتھ آ بیٹھا۔ ایک ہاتھ سے جوس کا گلاس تھامے دوسرے ہاتھ سے اس نے زنیرہ کی نائٹی کو اس کے تھائز سے اوپر کو کیا، جو کہ زنیرہ کے کھڑے ہونے پر واپس نیچے کی جانب ہو گئی تھی، اور اپنا وہی ہاتھ زنیرہ کی گہرائیوں پر نرمی سے چلانے لگا۔ زنیرہ جو جوس پی رہی تھی، خادم کی اس حرکت پر اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ جوس پیتے پیتے اس نے اپنا سر خادم کے کندھے سے ٹکایا۔ جوس مکمل کرتے ہی اس نے گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھا اور واپس خادم کے کندھے پر سر ٹکاتے آنکھیں موند گئی، جبکہ خادم ایک گلاس سے جوس پیتا دوسرے ہاتھ سے زنیرہ کی گہرائیوں میں مسلسل اپنا ہاتھ چلاتا اسے پرسکون کر رہا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ خادم کے چہرے پر وقت بوقت مسکراہٹ در آئی۔ خادم! زنیرہ نے آنکھیں مندے ہی خادم کو پکارا، جس پر خادم نے بھی اپنا جلدی سے جوس کا آخری گھونٹ پیتے زنیرہ کی جانب دیکھا۔ جی میری جان، کیا بات ہے؟ مجھے تم سے بے پناہ محبت ہے میری جان، مجھے بھی تم سے بے پناہ محبت ہے، لیکن خادم، اگر ہمارے گھر والوں کو ہمارے بارے میں پتہ چل گیا تو وہ تو مجھے جان سے ہی مار دیں گے۔ میری جان،
اب ہم دونوں ایک دوسرے کے نکاح میں ہیں، وہ چاہ کر بھی ہمیں ایک دوسرے سے دور نہیں کر سکتے، اور میرے ہوتے ہوئے کوئی تمہیں مار سکے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور میں ہوں نا، اپنی جان کو بچانے کے لیے کوئی ہاتھ لگائے میں اس کے ہاتھ توڑ دوں گا، اور بہت جلد میں تمہیں اپنے گھر لے جاؤں گا رخصت کروا کر۔ خادم کی بات سن زنیرہ نے آنکھیں کھول خادم کی جانب مسکرا کر دیکھا۔ خادم، تمہارا یہی انداز مجھے بے حد بھاتا ہے، تمہارا یہ بہادرانہ انداز میرے دل کو چھو گیا ہے۔ تمہیں یاد ہے جب تم نے میری انگلی پکڑی تھی؟ ہاں میری جان، مجھے سب یاد ہے۔ وہ دن بھی یاد ہے جب میں نے تمہیں دیکھا اور میں اپنا دل ہار بیٹھا؟ ہاں جانتی ہوں میں، جب تم مجھے تاڑتے تھے بیک مرر سے۔ ہاں ہاں ہاں، مانا کہ تمہیں تاڑتا تھا، لیکن وہ محبت تھی میری جان۔ خادم، پھر تم اپنے گھر والوں کو بلا کر ہماری رخصتی کا ارادہ کرو گے؟ بس کچھ دن میری جان، پھر اس کے بعد میں تمہیں یہاں سے رخصت کر کے لے جاؤں گا، فکر مت کرو۔ تمہارے ہوتے ہوئے مجھے کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے خادم۔ ہاں گڈ، ویسے رخصتی تو میں کب کی کر چکا ہوں، اب بس تمہیں اٹھا کے اپنے گھر ہی لانا ہے، کیونکہ سہاگ رات تو ہمارے درمیان کافی وقت سے ہو رہی ہے۔ خادم کی بات سن زنیرہ اور خادم دونوں ہی کہا لگا گئے۔ خادم تم بھی نا؟ ویسے خادم، میں چاہتی ہوں جو ہمارا پہلا بچہ ہو، اگر وہ بیٹا ہو تو وہ سیم تمہارے جیسا ہو۔ اچھا، لیکن ابھی تو میں بچے نہیں چاہتا، بلکہ میں تو تم سے کچھ اور ہی چاہتا ہوں۔ بچوں کی بات پر خادم کو عجیب محسوس ہوا، شاید اسے یہ بات خاصی پسند نہ آئی تھی۔ خادم نے یہ کہتے ہی زنیرہ کو بیڈ پر سیدھا کیا اور اس کے اوپر آیا، جس پر زنیرہ مسکراتی خادم کے پینٹ میں چھپے مضبوط وجود پر اپنا ہاتھ پھیرتی اسے بھڑکانے لگی۔ زنیرہ میری جان، دیکھ لو اپنی حرکتیں، پھر میں بگڑتا ہوں تو کہتی ہو میں تھک گئی ہوں۔ ہاں تو کیا آج میں کہہ رہی ہوں کہ میں تھک گئی ہوں؟ ابھی پہلے وہاں پر یہی تو لگی تھی کہ میں تھک گئی ہوں۔ ارے وہ تو میرا مطلب تھا کہ میں وہاں پر یہ سب کرتے تھک گئی تھی، میں نے تمہیں یہ سب کرنے سے منع تھوڑی کیا، میں نے تو یہ کہا کہ بیڈ پر لا کر کرو۔ اچھا تو پھر دیر کس بات کی؟ خادم نے یہ کہتے ہی زنیرہ کی نائٹی کو اوپر کیا، جس سے زنیرہ کی گہرائیوں سمیت اس کا پیٹ بھی دکھنے لگا۔ خادم نے فوراً سے زنیرہ کے پیٹ پر اپنے لب رکھے اور جا بجا چومنے لگا، جس پر زنیرہ نے مسکراتے اپنے نچلے لب کو اپنے دانتوں تلے دبایا اور خادم کے لمس کو محسوس کرنے لگی۔ زنیرہ کے پیٹ سے ہوتے خادم نے اس کی نائٹی کو اس کی دھڑکنوں سے اوپر کیا، جس سے زنیرہ کی بھری ہوئی دھڑکنیں ابھر کر خادم کے سامنے واضح ہوئیں۔ خادم کے یوں کرنے پر زنیرہ نے اپنی آنکھیں کھولیں اور مسکرائی۔ ایک منٹ رکو خادم۔ زنیرہ یہ کہتے ہی اٹھی اور اپنی نائٹی کو اپنے وجود سے اتار گئی، جس پر خادم نے زنیرہ کے گال پر بوسہ دیا اور دونوں ہی ایک دوسرے کے لبوں کو چومنے لگے۔ تقریباً 2 سے 3 منٹ تک مدہوش ہوتے ایک دوسرے کے لبوں کو چھونے کے بعد خادم نے زنیرہ کو واپس لٹایا اور زنیرہ نے خادم کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالوں سے پکڑتے اپنی دھڑکن پر جھکایا، جس پر خادم نے زنیرہ کی دھڑکنوں پر لب رکھتے خود کو سیراب کرنا شروع کیا۔ مکمل خود کو سکون دیتے اس نے زنیرہ کے پیٹ پر اپنے لب رکھے اور چومنے لگا۔ زنیرہ کا ہاتھ مسلسل خادم کی پینٹ پر رینگ رہا تھا، جس پر خادم کی بس ہوئی اور اس نے اپنے لب زنیرہ کے پیٹ سے ہٹائے اور اس کا ہاتھ ہٹا گیا۔
کیا ہے زنیرہ جان نکال کر دم لینا؟ اب بتاتا ہوں تمہیں، خادم نے مزاحیہ انداز میں زنیرہ کو کہا، جس پر زنیرہ کھلکھلائی۔ خادم نے دوبارہ اس کی ٹانگوں میں فاصلہ بناتے زنیرہ کی گہرائیوں کو اپنے سامنے کیا اور خود کو ہر پردے سے آزاد کر گیا۔ خود کو آزاد کرنے کے بعد اس نے اپنا آپ برابر کرتے زنیرہ کی گہرائیوں تک رسائی حاصل کی۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا۔ آخر خادم نے تھک کر زنیرہ کو رہائی دی اور اس کے ساتھ جگہ سنبھالی، اور دونوں مسکراتے ایک دوسرے کی اور دیکھتے نیند میں اترے۔ آنکھ تو زنیرہ کی تب کھلی جب اسے اپنے فون پر مسلسل رخسانہ کی کال آنا شروع ہوئی۔ موندی موندی آنکھیں کھول اس نے تنگ آتے بنا دیکھے فون کان سے لگایا۔ کیا ہے؟ ہوش میں تو ہو تم زنیرہ؟ رخسانہ زنیرہ کے یوں بولنے پر حیران ہوئی۔ کیا؟ زنیرہ نے بات پر غور کیے بنا کہا، مگر جب اس نے دماغ کو بیدار کیا تو اسے یاد آیا کہ وہ خادم کے ساتھ کس حالت میں موجود ہے، اور فون پر کوئی اور نہیں اس کی ماں ہے۔ ماما آپ؟ ہاں میں۔ پتہ چل گیا؟ کہاں ہو تم؟ تم تو بازار گئی تھی نا؟ وہ میں ایک پرس دیکھ رہی تھی، مجھے کچھ پسند نہیں آ رہا تھا تو مجھے مطلب فون پر آتی کال پر غور کیے بنا میں ایسے بول پڑی۔ اچھا، رخسانہ ایسے بولی جیسے اسے یقین نہ آیا ہو۔ کب آ رہی ہو گھر؟ وہ ماما بس آ رہی ہوں کچھ دیر میں۔ آؤ جلدی، باپ تمہارا کب سے پوچھ رہا ہے تمہارا۔ جی جی بس آئی۔ ٹھیک ہے مزید دیر نہیں۔ جی۔ رخسانہ کے فون بند کرتے ہی زنیرہ نے خادم کو اٹھایا۔ خادم، ماما غصہ کر رہی ہیں، مجھے گھر جانا، پلیز جلدی لے چلو۔ ارے صبر میری جان، چلتے ہیں۔ زنیرہ خادم کی بات سنتی ہڑبڑاتے جلدی بیڈ سے اترنے لگی۔ زنیرہ رکو، پہلے لباس تو پہن لو۔ تو کیا میں ایسے ہی باہر نکل جانا تھا؟ اب میرا یہ بھی مطلب نہیں تھا، خادم نے کہا اور خود بھی اپنے کپڑے پہنے، اور زنیرہ نے فوراً سے اپنا حلیہ درست کیا۔ خادم اور وہ دونوں ہوٹل کے کمرے سے باہر نکلے اور زنیرہ جلدی سے چلتی خادم سے بھی آگے بڑھی، مگر خادم اس کا ہاتھ پکڑتا اسے ریلیکس ہونے کا کہتے اس کا ہاتھ پکڑے چلا۔ کوئی نہیں ہے ہمارے پیچھے، ریلیکس ہو کر چلو۔ جی، مگر ماما غصے میں تھی تو بس کچھ نہیں ہوتا۔ جی۔ جس پر زنیرہ مسکراتی خود کو نارمل کرتے خادم کے برابر چلی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ کوئی نہیں جانتا یہاں اسے، مگر ہاں یہ اس کی سوچ ہی تھی۔ ابراہیم شاہ جو اپنے دوست کے ساتھ یہاں لنچ کرنے آئے تھے، ضروری کال آنے پر سائٹ پر آتے کال پر ملنے لگے۔ جو ہی وہ کال بند کر مڑے تو سامنے ہی ایک کمرے سے انہیں زنیرہ ان کے ڈرائیور کے ساتھ نکلتی نظر آئی۔ پہلے تو اسے اپنا وہم سمجھا، مگر جب دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا تو ابراہیم کو یقین ہونے لگا کہ یہ زنیرہ ہی ہے، جس پر وہ اپنے دوست کو بنا بتائے ان کے پیچھے بھاگا، مگر وہ گاڑی میں بیٹھ کر جا چکی تھی۔ ابراہیم شاہ نے بھی اپنی گاڑی میں بیٹھتے ان کا پیچھا کیا، اور ساتھ ہی اپنی ماں کو فون کر کے زنیرہ کا پوچھا، جس پر ابراہیم کا دماغ گھوما تھا۔ اوہ خدایا، میری بہن نہیں ہو سکتی، اللہ کرے مجھے کوئی غلط فہمی ہوئی ہو۔ ہاں میں اس غلط فہمی کو ابھی دور کر دوں گا، ابھی ان کا پیچھا کرنے سے پتہ لگ ہی جانا۔ ابراہیم نے ان کا مکمل پیچھا کیا، مگر جان تو ان کی تب نکلی جب گاڑی ان کے گھر سے کچھ دور رکی اور زنیرہ پچھلی سیٹ پر جا بیٹھی، اور پھر وہ گاڑی ان کے گھر میں داخل ہوئی۔ گاڑی کے گھر کے گراج میں رکتے ہی ابراہیم شاہ کی گاڑی بھی اندر داخل ہوئی۔
جس پر زنیرہ ٹھٹکی تھی، مگر خود کو دلاسا دیتے وہ اپنے بھائی کو سلام کرنے اس کے قریب آئی۔ السلام چٹاخ! ابھی زنیرہ بول ہی رہی تھی کہ ابراہیم شاہ کا ہاتھ زنیرہ پر اٹھا اور اس کے گال پر اپنی چھاپ چھوڑ گیا۔ زنیرہ تو اتنے زوردار تھپڑ پر ہل ہی گئی تھی، کہاں آج تک کسی نے اسے ہاتھ لگایا تھا۔ اس کے دماغ نے کچھ غلط ہونے کا اشارہ دیا اسے، جب ابراہیم کی گاڑی ان کے پیچھے ہی اندر داخل ہوئی، اور واقعی ایسا ہی ہوا۔ ابراہیم نے زنیرہ کو پکڑتے اندر لے جاتے اپنی ماں کے سامنے پٹکا اور باہر حیران پریشان کھڑے خادم کے پاس گیا اور اسے گریبان سے پکڑتا اندر لایا، اور لاتے ساتھ خادم کے منہ پر 2 تھپڑ مارے۔ کیا کر رہے ہو تم؟ ابراہیم، کیوں مار رہے ہو انہیں؟ التمش صاحب بیچ میں آتے بولے۔ یہ سب تو آپ میری بہن سے پوچھیں کہ یہ اس ڈرائیور کے ساتھ ہوٹل میں کیا کر رہی تھی۔ گرجتی آواز کے ساتھ ابراہیم شاہ نے سب کچھ اپنے ماں باپ کے گوش گزار کیا، جس پر رخسانہ بیگم کو جھٹکا لگا۔ حیران پریشان انہوں نے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھا۔ انہیں تو اپنے کانوں پر یقین ہی نہ آیا۔ اتنے میں باقی گھر والے یاسر شاہ اور سکندر شاہ بھی آ گئے، اور یاسر کی بیگم بھی کچن سے دوڑتی باہر آئی، اور داؤد کی ماں بھی سکندر صاحب کی بیگم کو پکڑے باہر کی طرف آئی، کیونکہ ان دنوں سکندر شاہ کا بچہ ہونے والا تھا، تو صبا بیگم اکثر ان کی بیوی کا خیال کرتے اس کے ساتھ ہی ہوتی۔ سب باتیں سن ان سب کو پریشانی لاحق ہوئی تھی۔ بتاؤ زنیرہ، کہو کہ یہ سب غلط فہمی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ التمش صاحب نے زنیرہ سے آخری امید لگائی تھی۔ یہ کیا بتائے گی؟ میں بتاتا ہوں، خادم نے خاموش زنیرہ کو دیکھ کہا۔ میں نے اور زنیرہ نے نکاح کر لیا ہے، پسند کرتے ہیں ہم ایک دوسرے کو۔ خادم کی بات پر ابراہیم مزید بھڑکا تھا۔ خادم کو گردن سے پکڑتے انہوں نے پے در پہ مارنا شروع کر دیا۔ ابراہیم رک جاؤ، میں نے کہا ابراہیم رک جاؤ۔ التمش صاحب اس بار دھاڑے تھے۔ مگر بابا، چپ! تم زنیرہ، بتاؤ کیا یہ خادم جو بول رہا ہے وہ سچ ہے؟ التمش صاحب نے زنیرہ کا ہاتھ پکڑتے اپنے برابر کھڑا کیا۔ ان کی آنکھوں میں زنیرہ کو لے کر ایک مان تھا، بھرم تھا، جس کو محسوس کر زنیرہ کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ بابا، یہ سچ ہے، میں نے نکاح کر لیا ہے خادم سے۔ زنیرہ نے بمشکل سنبھلتے لفظ ادا کیے، جس پر التمش صاحب کا ہاتھ زنیرہ کے ہاتھ سے چھوٹا تھا۔ بابا، میں محبت کرتی ہوں خادم۔ چٹاخ! ابھی زنیرہ بول ہی رہی تھی کہ رخسانہ آپے سے باہر ہوئی اور زنیرہ کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مار گئی، جس پر زنیرہ نے روتے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھا۔ یہ سب کیا کر دیا تم نے ہماری عزت کا مان تک نہ رکھا۔ تم کیا نکلی زنیرہ؟ یہ تربیت تو نہ کی تھی میں نے تمہاری۔ رخسانہ نے زنیرہ کو بازو سے ہلاتے روتے کہا۔ ان کی حالت دیکھ اس بار یاسر شاہ غصے میں خادم کو مارنا شروع ہو گئے۔ تیری یہ مجال، تو نے میری بہن پر نظر رکھی؟ تو نے سوچا کیسے؟ بھائی، نہیں پلیز بھائی، خادم کو نہ ماریں، پلیز بھائی نہ ماریں، تم ہٹ جاؤ یہاں سے۔ تمہیں تو ہم بعد میں دیکھ لیں گے، پہلے اس نمک حرام کو تو سیٹ کر لیں۔ نہیں بھائی، آپ کو خدا کا واسطہ ہے۔ زنیرہ خادم کے آگے آتی اپنے بھائی کو روکتے بولی۔ نہیں زنیرہ، تم بیچ میں مت آؤ میری جان۔ خادم زنیرہ کو یوں روتے دیکھ بولا۔ نہیں خادم، یہ مار دیں گے تمہیں۔ زنیرہ نے روتے نہ میں سر ہلاتے کہا۔ التمش صاحب تو یہ سب دیکھتے صوفے پر ڈھہ گئے تھے۔ زنیرہ نے آج ان کا بھرم، ان کا وقار، سب کچھ خاک میں ملا دیا تھا۔ ابھی چند دن پہلے ہی تو انہوں نے دوست سے
کیا وعدہ پورا کرنے کا سوچتے زنیرہ کو اپنے دوست کے بیٹے سے بیاہنے کا سوچا تھا۔ انہوں نے سوچا تھا کہ وہ زنیرہ کی شادی دارم کا باپ جو التمش صاحب کے دوست کا بیٹا ہے اس سے کروائیں گے تو ان کے دوست کا گھرانہ اور وہ ایک ہو جائیں گے، مگر یہاں تو زنیرہ نے ان کے منہ پر کالک کا لیبل لگا دیا تھا۔ انہوں نے تو وہاں بات تک کر دی تھی، اب کیا جواب دیں گے وہ سب کو، اور اپنے خاندان میں کیا عزت رہ جائے گی ان کی۔ رک جاؤ یاسر، انہوں نے جو کرنا تھا وہ یہ کر چکے، اب مارنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ رخسانہ تم زنیرہ کو اندر لے جاؤ اور اس خادم کو گھر سے باہر نکال پھینکو، یہ میری بیٹی کو طلاق دے گا، سمجھے تم؟ انہوں نے خادم کو دیکھتے کہا۔ نہیں بابا، یہ ظلم نہ کریں پلیز بابا، زنیرہ ان کے سامنے ہاتھ جوڑتے بولی، مگر انہوں نے زنیرہ کی جانب نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ رخسانہ زنیرہ کو زبردستی صبا کے ساتھ اندر لے گئی۔ اس دن خادم نے بھی زنیرہ کو طلاق دینے سے انکار کر دیا، جس پر ابراہیم نے اسے نوکری سے سب سے پہلے فارغ کرتے اسے گھر سے باہر نکال پھینکا۔ انہوں نے بہت بار خادم سے مل کر طلاق دینے کا کہا، مگر وہ نہ مانا۔ اب انہوں نے آخری حل خلا کا ہی سوچا۔ زنیرہ سے سب نے ہی بات چیت بند کر دی تھی، جس پر زنیرہ کافی روئی اور معافی بھی مانگی، مگر کسی نے اسے معاف تک نہ کیا۔ جب گھر والوں نے اسے خادم سے خلا کا کہا تو اس کی جان نکلی تھی۔ ماما پلیز یہ ظلم مت کریں، میں کیسے رہوں گی خادم کے بغیر؟ چپ، بالکل چپ، یہ سب تب سوچنا تھا جب یہ قدم اٹھا رہی تھی۔ رخسانہ اسے ڈانٹتی وہاں سے چلی گئی۔ ان دنوں کے بعد زنیرہ کی طبیعت کافی خراب رہنے لگی۔ جس دن التمش صاحب نے اسے خلا نامے پر سائن کرنے کے لیے بلایا، اس کی حالت مزید خراب ہوئی۔ چکراتے سر کے ساتھ اس نے روتے ہوئے پین تھاما۔ ابھی اس نے پین پکڑا ہی تھا کہ اس کا سر اس قدر گھوما کہ وہ زمین بوس ہو گئی، جس پر رخسانہ اور نایاب دونوں اس کے پاس آئیں۔ زنیرہ کو ہاسپٹل لے جانے کے بعد جو خبر انہیں سننے کو ملی وہ ان سب کو ایک نیا جھٹکا دینے کے لیے کافی تھی۔ ڈاکٹر سے انہیں پتہ چلا کہ زنیرہ پریگننٹ ہے۔ جہاں یہ خبر سب کے لیے موت کی نوید تھی، وہیں یہ خبر زنیرہ کے وجود کو مہکا گئی۔ گھر آنے کے بعد کسی نے اس سے خلا کے بارے میں مزید بات نہ کی۔ دن یوں ہی گزرتے رہے۔ خادم نے زنیرہ سے رابطہ کرنے کی کوشش بہت کی، مگر التمش صاحب نے ممکن نہ ہونے دیا۔ زنیرہ کی حالت اور طبیعت کو دیکھ رخسانہ بیگم کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ انہوں نے زنیرہ سے بات تو اتنی نہ کی، مگر گزرتے دنوں کے ساتھ زنیرہ کا کافی خیال رکھا۔ واقعی ماں جیسی کوئی ہستی نہیں ہے، وہ چاہے اپنے بچے سے لاکھ ناراض ہو، مگر اس کی تکلیف میں ہونے سے ماں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ زنیرہ کا 5واں مہینہ شروع ہو چکا تھا، مگر خادم سے وہ چاہ کر بھی رابطہ نہ کر سکی۔ اس کا دل تو خادم سے ملنے کے لیے تڑپتا تھا، اور اس حالت میں تو واقعی اسے بس خادم کا ساتھ چاہیے تھا۔ اس نے تو سوچا ہی نہ تھا کہ یہ سب کرنے کے بعد اسے کچھ برداشت کرنا پڑے گا، مگر ایک دن تو خادم نے زنیرہ کو لے جانے کے لیے حد ہی کر دی۔ نورے سختی سے آنکھیں میچے مسلسل نام سر ہلاتی رہی، اور زبان اس کی مسلسل فریاد کر رہی تھی کہ پلیز نہیں کریں، کوئی تو مجھے بچاؤ، پلیز کوئی تو بچا لو، آپ ہی آ جائیں۔ اب کی بار اس کی بند آنکھوں کے سامنے داؤد کا حسین مکھڑا لہرایا، اور اس نے شدت سے داؤد کو پکارا کہ کاش وہی آ جائے۔
اپنے آپ کو بچانے کی ہمت کرتے نورے نے آنکھیں کھولی اور اپنے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی، مگر خالدہ کے مضبوطی سے پکڑنے پر کہاں ممکن تھا اس کے لیے۔ سامنے کھڑے اس آدمی نے نورے کی ساڑی کا پلو اس کے وجود سے الگ کر دیا، جس پر نورے زور سے چیخی، نہیں، پلیز مجھے آ کر بچا لیں، پلیز۔ نورے بے بسی سے روتی داؤد کو پکارنے لگی، اور اس کا دماغ بس بار بار اسی طرف جا رہا تھا کہ ایک وہی اس سے بچا سکتا ہے۔ آنسو نورے کے گالوں کو مکمل بھگو چکے تھے، اور وہاں موجود سب لوگ جلاد بنے اس بے بس پر ہنستے اس کی حالت دیکھ خوش ہو رہے تھے۔ اب اس شخص کا ہاتھ نورے کی ساڑی کی بنی پلیٹس کی جانب گیا، جہاں پر موجود ہک کھول دینے سے نورے کا نچلا وجود ہر پردے سے آزاد ہو جانا تھا۔ اس شخص کی نظروں کو سمجھتے نورے مزید روئی۔ چیخ چیخ کر اس کا گلا بیٹھ چکا تھا۔ اس نے سختی سے آنکھیں میچ لیں جب اس شخص کا ہاتھ بڑھتا نورے کے ہک کھولنے کے قریب آیا، مگر آنسو اس کی بند آنکھوں سے بھی باہر آنے لگے تھے۔ زبان اس کی تو کب سے فقط ایک ہی رٹ لگائے تھی کہ مجھے آپ آ کر بچا لیں، مگر اس کے دماغ نے کہا کہ اب تیرا بچنا ناممکن ہے۔ مگر یہ کیا، ایک دم خاموشی، اور پھر کافی وقت گزرنے کے بعد بھی اس کی ہک اور پیٹ پر کسی کا ہاتھ نہ آیا، جس پر اس نے بڑی مشکل سے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولیں۔ اس نے نگاہیں اپنے پیٹ کی جانب کیں، جہاں پر اس شخص کا ہاتھ کسی اور کے ہاتھ میں قید پیچھے ہی رکا ہوا تھا۔ یہ دیکھ نورے نے آہستہ آہستہ اپنی نگاہیں اوپر کی جانب اٹھائیں، اور جو وجود اس کی نگاہوں نے دیکھا، اس پر نورے کے دل کی دھڑکن ایک دم سے اپنی رفتار سے بڑھی۔ سامنے ہی داؤد لال انگارہ آنکھوں سے اس شخص کو ختم کر دینے والے انداز میں دیکھتا اس کا ہاتھ پکڑے کھڑا تھا۔ داؤد کو دیکھ نورے کو لگا اس کا خواب ہے یہ۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کرتے لمبا سانس لیتے دوبارہ آنکھیں کھولیں۔ اسے یقین نہ آیا کہ داؤد اس کی پکار پر چلا آیا ہے۔ اس کے آنسو مزید روانی سے بہنے لگے۔ اس نے تو بس اس انسان کو دل سے پکارا تھا، اور وہ اس قدر نورے کا دیوانہ تھا کہ اس کے دل کے حال سے واقف تھا کہ اس کی پکار پر چلا آیا۔ نورے نے نم نگاہوں سے ہوش میں آتے داؤد کو پکارا، آپ آ گئے؟ ابھی نورے نے یہ کہا ہی تھا کہ داؤد نے اس شخص کے چہرے پر اپنے دوسرے ہاتھ کی کونی زوردار انداز میں ماری، جس کی وجہ سے اس شخص کو لگا کہ اس کے ناک کی ہڈی ٹوٹ چکی ہے، اور وہ درد سے بلبلاتا ہوا پیچھے ہوا۔ اس کے دور ہونے پر داؤد نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا، اور اب باری تھی خالدہ باجی کی، جو داؤد کو دیکھ ہکا بکا کھڑی تھی۔ اسے تو کچھ سمجھ ہی نہ آئی جب داؤد اندر آیا۔ داؤد نے اپنی انگارہ نگاہوں سے اب کی بار خالدہ کی جانب دیکھا، جس پر خالدہ کی ساری ہوا پھس ہوئی، اور نورے کے ہاتھوں پر خالدہ کے ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی ہوئی۔ داؤد کو دیکھ تو اسے بس اپنی موت ہی نظر آ رہی تھی۔ خالدہ کے ہاتھوں کی گرفت کمزور ہونے پر نورے اپنے ہاتھ چھڑواتے داؤد کے چوڑے سینے سے جا لگی۔ داؤد جو خالدہ کو کھا جانے والے انداز میں دیکھ رہا تھا، نورے کے ایک دم اس کے سینے سے آ لگنے پر اس کی نگاہیں نورے کے بالوں سے بھرے سر پر آ ٹکیں۔ آپ آ گئے؟ میں نے آپ کو بہت پکارا، میرے پاس کوئی نہیں تھا۔ آپ بھی ناراض تھے نا؟ میں بہت روئی۔ نورے نے ہچکیوں سے روتے داؤد کو سب بتانے کی کوشش کی، مگر آنسو کے ساتھ اب اس کی ہچکی بند چکی تھی۔
نورے نے اپنے ہاتھ داؤد کے گرد مضبوطی سے حصار باندھے، مانو جیسے اس سے ڈر ہو کہ داؤد ابھی اس سے دور بھاگ جائے گا۔ نورے کے بولنے پر داؤد نے اپنی ساری توجہ نورے کے چہرے کی جانب کی۔ داؤد کو اپنی جانب دیکھتا پا کر نورے نے دوبارہ داؤد کو اپنے دل کی حالت بیان کی۔ میں نے آپ کو بہت سوچا، میرے دل نے کہا آپ آئیں گے، آپ سچ مچ آ گئے، اور آپ کو پتہ انہوں نے مجھے بہت مارا اور میرے ساتھ مجھے بیچ دیا۔ نورے یہ کہتے دوبارہ داؤد کے سینے پر اپنا سر رکھتی شدت سے رو دی۔ اسے داؤد اپنا مسیحا لگا تھا، اور وہ واقعی تھا بھی۔ نورے کے یوں ساتھ لگ اپنا دکھ بیان کرنے سے داؤد کو لگا کہ اس کے آگ برساتے وجود کو کسی نے اپنی ٹھنڈک سے پرسکون کر دیا ہے۔ جانا، اتنے وقت میں داؤد نے پہلی بار اسے پکارا۔ میں آ گیا ہوں نا، اب بس میری جانا نے رونا نہیں ہے۔ داؤد نے نورے کے چہرے کو اوپر کرتے نہایت نرمی سے کہا۔ اب اس کا دیکھنے کا انداز پہلے سے بالکل الگ تھا۔ اب چونکہ ان کی محبوبہ جو ان کے سامنے کھڑی تھی اور سونے پر سہاگا انہیں پکارنے کا بھی بتا رہی تھی، تو ڈاکٹر داؤد نرم کیوں نہ پڑتے؟ بس باقی لوگوں کو دیکھ شاید انہیں وہ انسان نہیں لگتے، تبھی شاید انہیں کھا جانے والی سرد نگاہوں سے دیکھتے تھے۔ کہنے کو ابھی وہ ڈاکٹر تھے، مگر سوائے نورے کے باقی سب تو چھڑ ہی دوڑتے تھے۔ نہ جانے پیشنٹ کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہوں گے۔ خیر، داؤد نے نورے کے گرد اپنا حصار بناتے سب کے سامنے نورے کی آنکھوں پر شدت سے اپنے لب رکھے اور نورے کے آنسو چن گیا۔ آج داؤد کے لمس پر اسے سکون مل رہا تھا۔ نورے کی آنکھوں سے اپنے لب ہٹاتے داؤد نے نرمی سے نورے کے گال صاف کیے، جس پر نورے داؤد کے سحر میں جکڑی تھی۔ ابھی ان کی طبیعت فریش کرتا ہوں۔ میری جانا کو تنگ کیا اور رلایا ہے نا؟ نورے کے کان کے قریب اپنے لب کرتے داؤد نے سرگوشی کی، جس پر نورے نے نظریں جھکاتے داؤد کو سنا۔ ابھی بس رونا نہیں، ٹھیک ہے؟ جی، شاباش، چلو اب میں ذرا ان کو سیٹ کر لوں۔ آخر کو میری غیر موجودگی میں بہت ہوا میں جو اڑ رہے تھے۔ داؤد کی بات پر نورے نے ہاں میں اپنا سر ہلاتے شوں شوں کیا۔ داؤد تو بس محبت پاش نظروں سے نورے کو دیکھا سرگوشی کر رہا تھا۔ اسے کہاں پرواہ تھی کہ اس کے ساتھ آئے سب لوگ اور وہاں پر پہلے سے موجود لوگ اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ تو صدا کا بے شرم جو تھا۔ میرے ساتھ چلو گی نا؟ داؤد نے نورے کی تھوڑی سی اس کا چہرہ اوپر کرتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھا۔ داؤد کی آنکھوں میں محبت دیکھ نورے دوبارہ نظریں جھکا گئی اور ساتھ ہاں میں سر ہلانا نہ بھولی۔ نورے کے انداز پر تو داؤد مزید پھیلا تھا۔ سچ میں؟ داؤد نے دوبارہ پوچھنا ضروری سمجھا۔ جی، نورے نے دوبارہ ہاں میں سر ہلاتے کہا۔ اب ان کو دیکھ لوں جانا میری۔ جی، نورے نے دوبارہ داؤد کے سینے میں سر چھپایا۔ اسے پھر سے رونا آیا تھا، اور دوسری طرف آج جہاں داؤد کا دماغ خراب ہو رہا تھا نورے کے ساتھ یہ سب ہو جانے پر، وہیں اس کا دل نورے کے پیار پر گارڈن ہوا تھا۔ تو میری پیاری سی جان، ذرا یہاں بیٹھیں۔ داؤد نے نورے کو الگ کرتے صوفے کے پاس لے جانے کا کہا، مگر نورے کی بکھری حالت دیکھ داؤد کا دماغ گھوما تھا۔ فوراً سے نورے کے نیچے گرے پلو کو اس نے نیچے سے اٹھاتے اس نے نورے کی دھڑکنوں سے اس کے کندھے پر لے جاتے نورے کی کمر کو بھی اس سے کور کرنے کی کوشش کی، مگر کپڑا اس قدر پتلا تھا کہ داؤد کی
نورے کو کور کرنے کی کوشش ناکام رہی۔ فوراً سے اپنے پہنے کوٹ کو اتارتے اس نے نورے کو کور کیا، جس پر نورے بھی داؤد کا حصار توڑتی اپنی اتنی بری حالت پر دوبارہ رونا شروع ہو گئی۔ ساتھ ہی اس نے کوٹ کو بھی تھاما۔ نورے کے دوبارہ رونے پر داؤد کا دل کیا کہ یہاں کھڑے نورے کی یہ حالت کرنے والوں کو جلا کر راکھ کر دے۔ نورے میری جان، ادھر بیٹھو۔ داؤد نے اپنی سرخ آنکھوں سے نورے کو دیکھتے اس کے کندھے سے پکڑتے جا کر صوفے پر بٹھایا اور نورے کو گال پر کس کرتے اس نے خالدہ کی جانب قدم بڑھائے۔ ان سب کے دوران اس شخص نے اپنی درد پر قابو پاتے داؤد کے سر پر واس مارنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی اس نے پاس پڑا گلدان اٹھایا اور داؤد کو مارنے لگا، سکندر شاہ نے ایک زوردار مکہ اس کی کمر پر مارا اور اپنے آدمی کو اس شخص کو پکڑنے کا کہا، جو سکندر شاہ کی بات سنتے اس آدمی کو بروقت تھام گئے۔ ابے الو کے پٹھے، تجھے دکھ نہیں رہا؟ دونوں میاں بیوی کا جدائی کے بعد سافٹ رومانس چل رہا ہے، تیرا اندر ہونا ضروری ہے کیا؟ اور ویسے تجھے شرم نہیں آتی؟ معصوم لڑکی پر نظریں رکھتے ہوئے بتا، بیوی نہیں ہے تیری کیا؟ اس سے تڑپ جا کر پوری کر۔ سکندر شاہ بھی دبنگ موڈ میں آتے آہستہ آواز میں اس سے بولے۔ ساتھ کھڑے سکندر شاہ کے آدمی بھی ان کی بات سن مسکرا پڑے۔ وہ تھے ہی ایسی جولی نیچر کے۔ اور تیری ہمت کیسے ہوئی میرے اتنے پیارے بھتیجے کو مارنے کی کوشش کرنے کی؟ سکندر نے کہتے ساتھ اس کے منہ پر ایک زوردار مکہ مارا، جس پر وہ گراہ کر رہ گیا۔ اس شخص کے باقی آدمیوں کو تو وہ پہلے ہی پکڑ چکے تھے۔ داؤد کو اپنی جانب آتے دیکھ خالدہ کا سانس گلے میں اٹکا تھا اور وہ پیچھے کو ہوتی بالکل دیوار کے ساتھ جا لگی۔ اسے داؤد کی نگاہوں سے بے حد خوف آ رہا تھا۔ جانے سے پہلے داؤد اسے وارن کر کے گیا تھا کہ کچھ بھی کرنے کی کوشش کی تو وہ جان سے مار دے گا، مگر وہ باز نہ آئی۔ خالدہ کے قریب آتے داؤد نے ایک زوردار تھپڑ خالدہ کے منہ پر دے مارا، جس پر خالدہ کا جبڑا تک ہل گیا تھا۔ داؤد کے اتنے خطرناک تیور دیکھ وہ کانپنے لگی تھی اور وہیں زمین پر بیٹھ اس نے داؤد کے آگے ہاتھ جوڑے۔ مجھے معاف کر دو، آئندہ نہیں کروں گی سچی۔ خالدہ ابھی بول ہی رہی تھی کہ داؤد نے نیچے بیٹھتے خالدہ کے برابر اس کے بالوں کو دبوچا۔ بکواس بند۔ داؤد کی دھاڑ پر نورے تک کانپی تھی، جس پر سکندر شاہ نورے کو کانپتا دیکھ فوراً سے اس کے پاس آئے اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ گئے۔ نورے کو دیکھ انہیں وہ زنیرہ کی پرچھائی ہی لگی تھی، ہو بہو زنیرہ جیسی خوبصورت، بس فرق یہ تھا کہ نورے کا قد خاصا بڑا نہ تھا اور وہ کافی کمزور اور ڈرپوک تھی زنیرہ کی نسبت۔ انہیں شدت سے اپنی بہن کی یاد آئی۔ ان کی آنکھوں کے کونے نم ہوئے تھے، مگر وہ خود کو کنٹرول کرنا بہت اچھے سے جانتے تھے۔ نورے شہزادی، پریشان نہیں ہو۔ ان کے یوں کرنے پر نورے تھوڑا ڈری، مگر ان کی شفقت پر نورے پرسکون ہوئی۔ مگر اس کی آنکھوں میں سکندر کے لیے اجنبی پن تھا، جس کو دیکھ سکندر کا دل کیا تھا خادم کے ٹکڑے کر دے۔ شہزادی، میں آپ کا ماموں ہوں، ڈرنا نہیں۔ ان کی بات پر نورے کو حیرت ہوئی۔ اس کا ماموں؟ پہلے داؤد کزن، پھر یہ ماموں؟ اسے تو کچھ سمجھ نہ آ رہی تھی۔ کیا کیا راز کھلنے باقی تھے اس پر؟ اس کی حیرت کو سکندر اچھے سے سمجھ رہے تھے، مگر کچھ بولے نہ بولے۔ وہ جانتے تھے کہ نورے کو یہ سب سمجھنے میں وقت لگے گا، اور اگر یہ سب داؤد اسے سمجھائے تو وہ اچھے سے سمجھ جائے گی۔ دوسری طرف داؤد کی دھاڑ پر خالدہ کے پسینے چھوٹے تھے۔ اسے لگا کہ اس کے سر کی جلد آج الگ ہی ہو جائے گی۔ تجھے تو جیل بھیج کر ہی دم لوں گا، ورنہ تیری قبر میں اپنے ہاتھوں سے کھودوں گا۔ داؤد نے کہتے ہی زنیرہ کا سر زور سے دیوار میں مارا، جس سے خالدہ کا سر چکرایا تھا۔ خالدہ کو چھوڑتے داؤد نے اب کی بار
خونخوار نگاہوں سے اس آدمی کو دیکھا جو نورے کو خریدنے آیا تھا۔ اس کے پاس جاتے داؤد نے ایک زوردار لات اس کے پیٹ میں رسید کی۔ تیری مجال ہوئی کیسے میرے دل کے ٹکڑے کو چھونے کی؟ داؤد نے دھاڑتے ایک اور لات اس کے پیٹ میں ماری جس سے وہ شخص درد سے چیخ اٹھا۔ چھوڑ دو اسے میں خود دیکھ لوں گا۔ داؤد نے اس کو پکڑنے والے اپنے آدمیوں کو اسے چھوڑنے کو کہا۔ داؤد کی بات سن انہوں نے اسے چھوڑ دیا اور پھر بھیپرے شیر کی مانند اس پر ٹوٹ پڑا۔ پے در پے ہی اس کے چہرے پر مکوں کی بھرمار کرتے داؤد نے اس کا چہرہ زخمی کر دیا تھا۔ وہ شخص بس خود کو بچانے کی ہی کوشش کرتا رہا مگر داؤد کے سامنے اس کی ساری کوشش بیکار رہی۔ تو نے سوچا تو سوچا کیسے ہاتھ لگایا تو نے اسے؟ میرے علاوہ آج تک میں نے کسی کو حق نہیں دیا۔ تو نے یہ حق لینے کی کوشش کیسے کی؟ ہر طرف خاموشی میں صرف داؤد کی گرجدار آواز گونج رہی تھی۔ داؤد کو اس قدر شدید غصے میں دیکھ نورے کو اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی اور خالدہ اسے تو لگا کہ وہ بے ہوش ہو جائے گی۔ اب یعنی کہ داؤد اس کا بھی ایسا ہی سیم حال کرے گا۔ اس آدمی کو گریبان سے پکڑتے داؤد نے دوبارہ کھڑا کیا اور ایک زوردار پنچ اس کے منہ پر مارا۔ اب یعنی کہ داؤد اس کا بھی سیم ایسا ہی حال کرے گا۔ اس آدمی کو گریبان سے پکڑتے داؤد نے دوبارہ کھڑا کیا، ایک زوردار پنچ اس کے منہ پر مارا، جس سے اس کے منہ سے خون نکل کر باہر آیا اور وہ اس صوفے پر جا گرا جس صوفے پر نورے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس شخص کی ایسی حالت دیکھ اور اس کے یوں نورے کے قریب گرنے پر نورے ڈرتی چیختی اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہیں نہیں، آہ نہیں! خون کو دیکھ نورے کو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ نورے کی یہ حالت دیکھ سکندر شاہ نے بروقت نورے کو اپنے قریب کرتے اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ بس میری شہزادی، ڈرو نہیں، ماموں ہیں نا آپ کے پاس، انہیں پلیز انہیں کہیں مت ماریں، مجھے کچھ ہو رہا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں ڈر رہی ہوں۔ نورے نے ڈرتے سکندر شاہ کو منت کی۔ نورے کے ایسے خون کو دیکھ کر خوفزدہ ہونے پر انہیں اندازہ ہوا کہ شاید نورے کو خون کا فوبیا ہے، جس پر وہ بروقت نورے کا چہرہ دوسری اور کرتے اپنے سینے کے ساتھ لگا گئے۔ بس میرا بچہ پریشان نہ ہو۔ مگر نورے کی حالت تو مزید بگڑی جب داؤد نے آپے سے باہر ہوتے اس شخص کے ہاتھ کو مروڑا اور اتنے برے طریقے سے کیا کہ اس شخص کی چیخیں بلند ہوئی تھیں۔ شاید داؤد نے اس کا ہاتھ توڑ دیا تھا۔ داؤد کے اتنے خطرناک موڈ کو دیکھ اس شخص کے دو کھڑے ساتھی بھی ڈر سے کانپے تھے اور نورے اس کی چیخیں سن اب مزید ڈرتی اپنے کانوں پر ہاتھ رکھتی سکندر شاہ کے سامنے رونے لگی ہچکیوں سے۔ انہیں روک دیں، یہ نہ کریں، مجھے کچھ ہو رہا ہے۔ نورے کا سانس رکنے لگا تھا، جس پر سکندر شاہ نے داؤد کو رکنے کا کہا۔ داؤد رک جاؤ، بچی کی حالت خراب ہو رہی ہے۔ بس کرو داؤد، اسے بعد میں دیکھ لیں گے، بچی کو کچھ ہو رہا ہے داؤد۔ ان کی بات پر داؤد کے ہاتھ رکے تھے اور وہ فوراً سے نورے کے قریب آیا، مگر تب تک نورے سکندر شاہ کی پناہوں میں ہی ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ نورے کو دیکھ داؤد نے فوراً سے اسے تھاما۔ چاچو، انہیں آپ دیکھیں، میں نورے کو ہاسپٹل لے کر جاتا ہوں۔ یہ کہتے ہی داؤد نے نورے کے نازک بے ہوش وجود کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور باہر کی اور دوڑا، اور پیچھے خالدہ ان سب کو مصروف دیکھ فوراً سے وہاں سے چھپ کر بھاگنے لگی، مگر سکندر شاہ
اس کے سامنے آتے اسے روک گئے۔ ارے آنٹی تم کہاں؟ خالدہ جو سوچ رہی تھی کہ وہ بھاگ نکلے گی، سکندر کو دیکھ اس کے پسینے مزید چھوٹے۔ تجھے تو میں ابھی پولیس کے حوالے کرتا ہوں، یہ سب کیا کرایا تو تیرا ہی ہے۔ سکندر اس کا راستہ روکے اسے جانے سے روکنے لگا۔ پولیس کو تو ان کے لیے بلانا بالکل مشکل نہ تھا۔ ان کے کہنے پر حیدر کچھ ہی دیر میں وہاں پہنچ گیا اپنی ٹیم کے ساتھ، اور خالدہ کے چیخنے چلانے کے بعد بھی اسے پولیس لے گئی۔ ان سب سے فارغ ہوتے سکندر نے ہاسپٹل جانے کا ارادہ کیا، مگر حیدر انہیں روک گیا۔ چاچو یہ سب کیا ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ حیدر میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا، ابھی تم ان سب پر FIR کاٹو۔ انہوں نے ہماری شہزادی کو بیچنے کی کوشش کی ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر یہ شہزادی کون ہے؟ بتاؤں گا۔ ابھی مجھے داؤد کے پاس جانا ہے، اسے میری ضرورت ہے۔ ان کی بات سن حیدر نے کندھے اچکاتے پولیس اسٹیشن کا رخ کیا اور سکندر ہاسپٹل کا۔ جاری ہے۔ امید کرتی ہوں ایپیسوڈ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ سوری فار لیٹ، بس کسی مجبوری کی وجہ سے میں وائس اوور نہیں کر سکی تھی جلدی، ورنہ میرا ارادہ تھا کہ میں سنڈے کو ہی آپ سب کو سرپرائز دیتی یہ لانگ ایپیسوڈ کا، بٹ میں نہیں کل اپلوڈ کر سکی، اس کے لیے معذرت۔ اللہ حافظ۔